السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیز دوستو، وکلاء صاحبان اور لاء کے اسٹوڈنٹس، لیگل لیکسیکن اکیڈمی میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک نئے سیکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آسان الفاظ میں آسان فہم آپ سیکشنز کو سمجھ سکتے ہیں صرف 3 سے 7 منٹ کے اندر، اور سیکشن 1 سے لے کے 7 تک میں نے مختلف ویڈیوز بنائے ہیں، اس کو بھی ضرور سنیے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ قانون کی کتابوں میں جہاں اکثر طور پر ججز کا لفظ استعمال ہوا ہے جمع میں، ٹھیک ہے، کیا وہاں ایک اکیلا جج جب فیصلہ سنا رہا ہو تو کیا صرف جمع کے سیغے کو اضافے کے طور پر کیس کی اس سے قانونی حیثیت بدل سکتی ہے؟ آج ہم سیکشن 8 کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، جو بظاہر سیکشن چھوٹا سا ہے لیکن عدالتی نظام پورے پر ایک اپنا اثر بھی رکھتا ہے، اور آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سیکشن 8 ہے اس کی ورڈنگ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ویئر دس کوڈ ریفرز ٹو اینی نمبر آف ججز دا سیم شل بی کنسٹریوڈ ایز انکلوڈنگ اے سنگل جج، جس کا ترجمہ ہے کہ جہاں اس ضابطہ سول پروسیجر کوڈ میں ججز کے کسی بھی تعداد کا ذکر کیا گیا ہو، وہاں اس سے مراد ایک جج بھی لیا جائے گا، جب تک کہ یعنی سیاق و سباق اس کے خلاف نہ ہو۔ دیکھیں، آسان وضاحت اگر میں کروں اس کی، تو سیکشن 8 کا اصل مقصد وہ جو ٹیکنیکل آبجیکشنز ہوتے ہیں نا، تکنیکی اعتراضات کو ختم کرنا ہے۔ قانون میں اکثر جگہوں پر ججز کا لفظ استعمال ہوا ہے، سول پروسیجر کے اندر اکثر جگہوں پر ججز اس کے ساتھ جمع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں لازمی طور پر ایک سے زیادہ ججز کا ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اس سیکشن کے جو ہے نا 2 اہم نکات ہیں، واحد اور جمع کا فرق۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈفرنس بٹوین سنگل اینڈ پلیورل، کہ اگر قانون میں ججز لکھا ہوا ہے تو اس میں ایک جج خود بخود شامل ہے، اور دوسرا ہے عدالتی آسانی۔ یہ سیکشن جو ہے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اگر ایک اکیلا جج یعنی سنگل جج کوئی ایسا اختیار استعمال کرے جو کتاب میں ججز کے نام سے لکھا ہوا ہے تو اسے غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا ٹھہریے، یہاں ایک اہم بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر کسی خاص قانون میں واضح طور پر لکھ دیا جائے کہ یہ فیصلہ صرف 3 ججز ہی کریں گے یا ڈویژنل بینچ کرے گی، تو وہاں پر یہ سیکشن 8 استعمال نہیں ہوگا، سیکشن 8 کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسپیسیفکلی جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو 2 ججز نے سننا ہے، یا اس کو 3 ججز نے سننا ہے، یا اس کو ڈی بی نے سننا ہے، ڈویژنل بینچ نے سننا ہے، تو وہاں پر دس سیکشن ول ناٹ اپلائی، ٹھیک ہے۔ سیکشن 8 ایک میں اگر کہوں اس کو کہ ایک جنرل رول ہے، اگر کوئی خاص قانون یعنی اسپیسیفک لا، اسپیشل لا اس کی نفی کر دے تو پھر ججز کی وہی تعداد پوری کرنی ہوگی جو وہاں پر لکھی ہے، اور پھر اس میں اگر ایک جج جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کی قانونی اہمیت 0 ہوگی۔ اچھا، اس کو مثال سے سمجھ دیں۔ فرض کریں سی پی سی کے کسی رول میں لکھا ہوا ہے کہ درخواست پر ججز غور کریں گے، ٹھیک ہے، ناٹ اسپیسیفک دیٹ 2 ججز 3 ججز اور ڈی بی، اور تو اب اگر کسی ڈسٹرکٹ کورٹ میں صرف ایک ہی جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس درخواست وہ جج صاحب جو ہے نا وہ پھر اس اپلیکیشن کو مسترد کر دیں کہ یہاں پر تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جمع کی ججز کی بات ہو رہی ہے، تو میں اکیلا سنگل جج ہوں تو میں اس کو نہیں سن سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ سیکشن 8 جو ہے انہیں وہ تمام اختیارات دیتا ہے جو جمع کے سیغے میں ججز لکھا ہوا ہوتا ہے یا لکھے گئے ہیں سی پی سی کے اندر، ٹھیک ہے۔ مختصر یہ کہ سیکشن 8 جو ہے نا وہ قانون کی تشریح کو لچکدار بناتا ہے تاکہ انصاف کے عمل میں لفظی پیچیدگیاں جو ہے نا وہ رکاوٹ نہ بنے۔ اور آخر میں اس کو کنکلیوڈ کروں اگر کہ سیکشن 8 جو ہے وہ لا اسٹوڈنٹ کو، ایڈوکیٹ کو، ایون جج کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب آپ کورٹ میں بیٹھتے ہو، جب آپ جج کے سامنے وکیل صاحب بات کرتے ہو، تو کوئی اگر اس طرح کا کوئی آبجیکشن آئے تو یہاں پر پورے قانون پر سیکشن 8 کا استعمال ہوگا، کہ کوئی اگر کہے کہ بھائی یہ جمع کے لیے استعمال ہوا تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی سیکشن 8 جو ہے دیٹ از ویری کلیئر اینڈ کرسٹل in that manner in this regard، کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ اگر اسپیسیفکلی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ججز سے مراد سنگل جج کین آلسو میک دا ڈیسیشن اور کین ڈائریکٹ اینی تھنگ، ٹھیک ہے سر۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیکشن 8 کا آج کا پسند آیا ہوگا، اور اس سیکشن 8 کو آپ نے آسان الفاظ میں سمجھا ہوگا. میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے اور آپ قانون کو اس طرح سادہ اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، لیگل لیکسیکن اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے انکریج کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. تھینکس الاٹس.